خوش آمدید. کبھی سوچا ہے کہ ہماری کائنات کتنی عجیب اور شاندار ہے؟ چلیں آج پروفیسر برائن کاکس کی نظر سے کچھ ایسے ہی ذہن گھما دینے والے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں. آئیے اس کائناتی سفر کا آغاز کرتے ہیں. اچھا تو چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں. رات کو جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو ان میں جو سب سے بڑا ستارہ ہے وہ آخر کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب شاید ہمارے تصور سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے. ذرا تصور کریں، بیٹل جوس جیسا ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم اسے اپنے سورج کی جگہ رکھتے نا تو عطارد، زہرا، زمین، مریخ یہ سب کے سب اس کے اندر سما جائیں گے. اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس کی بیرونی سطح مشتری کے مدار کو بھی پار کر جائے گی. مطلب ہمارا پورا نظام شمسی اس ایک ستارے کے سامنے بس ایک چھوٹے سے نقطے جیسا ہے. ٹھیک ہے، تو اب بات کرتے ہیں اپنے کائناتی پڑوس کی، یعنی اپنے گھر کے قریب سے شروع کرتے ہیں اور اپنے قریبی پڑوسیوں کی عملیات اور تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں. مریخ پر انسانی بستی بسانا اب کوئی سائنس فکشن نہیں رہا. جو سب سے حقیقت پسندانہ منصوبہ ہے نا، وہ دو حصوں میں ہے. پہلے ہمارے روبوٹس وہاں جائیں گے، ایک طرح سے ہمارے پیش رو، اور وہاں کے وسائل استعمال کر کے ایک بیس تیار کریں گے. اور اس کے بعد ہی جب سب کچھ تیار ہوگا، انسان وہاں قدم رکھیں گے اپنے نئے گھر میں. اور سب سے حیران کن بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ مریخ پر یہ سب کرنے کے لیے ضروری چیزیں پہلے سے ہی موجود ہیں. وہاں سطح کے نیچے برف کی شکل میں پانی ہے، تعمیرات کے لیے تمام ضروری معدنیات ہیں، اور ہاں، توانائی کے وسائل بھی. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک مکمل بستی بسانا اب وسائل کی کمی کا مسئلہ نہیں، بلکہ صرف ایک ٹیکنالوجیکل چیلنج ہے. اچھا، اب ذرا اپنے چاند کی طرف آتے ہیں. اس کی پیدائش کی کہانی بھی بڑی ڈرامائی اور پرتشدد ہے. آج سے کوئی 4.5 ارب سال پہلے ایک بہت بڑا سیارہ، تقریباً مریخ جتنا، ہماری نوجوان زمین سے آ ٹکرایا. اور اس زبردست ٹکراؤ سے جو ملبہ خلا میں بکھرا نا، اسی ملبے نے اکٹھے ہو کر ہمارے چاند کو تشکیل دیا. چلیں اب اپنے شمسی نظام کے سب سے بڑے سیارے مشتری کی طرف چلتے ہیں. ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے، کیا کوئی خلائی جہاز اس گیسی سیارے کے بیچ سے سیدھا گزر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں. مشتری کے اندر کا دباؤ اور درجہ حرارت اتنا شدید، اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی خلائی جہاز وہاں پہنچتے ہی کچل کر پگھل جائے گا. پلک جھپکتے میں اس کے مرکز میں ہائیڈروجن گیس اس قدر دب چکی ہے کہ وہ دھات کی طرح بن گئی ہے. ایک ایسا عجیب مادہ جسے ہم یہاں زمین پر تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اپنے پڑوس کو دیکھنے کے بعد آپ ذرا اپنے دائرے کو وسیع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کائنات کے دیوے قامت اجسام کی. یہ وہ اجسام ہیں جو ہمارے سیاروں کو بونا بنا دیتے ہیں، اور یہیں سے ایک بہت گہرا معمہ بھی جنم لیتا ہے. یہ بات اس ناقابل یقین پیمانے کو پھر سے واضح کرتی ہے. پروفیسر برائن کاکس کہتے ہیں کہ ذرا سوچئے، زمین سے مشتری تک کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے. وہ پورا کا پورا فاصلہ اس ایک ستارے کے اندر ہی ختم ہو جائے گا. یہ پیمانہ واقعی ہمارے تصور سے باہر ہے. اچھا، یہیں سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کائنات میں اربوں ایسے دیوگامت ستارے ہیں تو رات کا آسمان اتنا تاریک کیوں ہے؟ منطقی طور پر تو ہمیں جہاں بھی دیکھنا چاہیے وہاں ایک ستارہ نظر آنا چاہیے اور رات کو دن کی طرح روشن ہونا چاہیے. تو پھر ایسا ہے کیوں نہیں؟ اس مسئلے کو اولبرز کا پیراڈاکس کہتے ہیں، اور اس نے صدیوں تک ماہرین فلکیات کو پریشان رکھا ہے. سیدھی سی بات ہے، اگر کائنات ہمیشہ سے ہے اور لامتناہی ہے تو آسمان کو ہر وقت روشنی سے جگمگانا چاہیے. تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ جواب کائنات کی اپنی تاریخ میں چھپا ہے. رات کا آسمان تاریخ ہے کیونکہ کائنات کی ایک شروعات تھی. اس کی ایک عمر ہے کیونکہ یہ تقریباً 13.8 ارب سال پہلے بگ بینگ سے شروع ہوئی، اس لیے بہت دور کے ستاروں کی روشنی کو ہم تک پہنچنے کا وقت ہی نہیں ملا. تو رات کی یہ جو تاریکی ہے نا، یہ دراصل کائنات کے آغاز کا، بگ بینگ کا سب سے بڑا ثبوت ہے. ٹھیک ہے، اب ہم طبیعت کے کچھ سب سے مشکل اور سب سے دلچسپ نظریات میں غوطہ لگاتے ہیں، یعنی بلیک ہولز اور خود حقیقت کی نوعیت. عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ بلیک ہولز ہر چیز کو ہمیشہ کے لیے نگل لیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. اسٹیون ہاکنگ کی تحقیق کے مطابق بلیک ہولز بھی مستقل نہیں ہیں. وہ بہت آہستہ بخارات بن کر ختم ہو جاتے ہیں. اس عمل کو ہاکنگ ریڈیشن کہتے ہیں. اب یہ عمل ہوتا کیسے ہے؟ یہ کوانٹم فزکس کے ایک بڑے عجیب اصول پر مبنی ہے. دیکھیں، کائنات میں جو خالی جگہ ہے نا، وہ بھی کبھی مکمل خالی نہیں ہوتی. وہاں ہر لمحہ ذرات کے جوڑے بنتے ہیں اور فوراً ایک دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن بلیک ہول کے بالکل کنارے پر،
جسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ذرہ اندر گر جاتا ہے جبکہ دوسرا بچ نکلتا ہے۔ یہ جو بچ نکلنے والا ذرہ ہے یہ اپنے ساتھ بلیک ہول کی تھوڑی سی توانائی لے جاتا ہے، اور اربوں خربوں سالوں میں یہی عمل بلیک ہول کو آہستہ آہستہ بخارات میں بدل دیتا ہے۔ یہ نظریہ تو ہمیں بگ بینگ سے بھی ایک قدم آگے لے جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں انفلیشنری ملٹیورس۔ یہ کہتا ہے کہ جس عظیم پھیلاؤ یعنی انفلیشن نے ہماری کائنات کو جنم دیا وہ شاید کبھی رکا ہی نہ ہو سکتا ہے کہ یہ عمل کائنات کے ایک وسیع سمندر میں مسلسل جاری ہو اور ہماری اپنی کائنات اس میں بننے والے انگنت بلبلوں میں سے صرف ایک ہو۔ اس موازنے سے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تصور کریں کہ خلا کا ایک بہت بڑا سمندر ہے جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کہیں کہیں اس پھیلاؤ کی رفتار کم ہوتی ہے اور ایک بگ بینگ ہوتا ہے جس سے ہماری کائنات جیسا ایک بلبلہ بن جاتا ہے، جبکہ باقی کا سمندر وہ ویسے ہی پھیلتا رہتا ہے اور مزید بلبلے بناتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ سارا کائناتی سفر ہمیں ایک بہت گہرے اور بہت انسانی سوال پر واپس لے آتا ہے، کیا ہم اکیلے ہیں؟ اب ہم اپنی توجہ زندگی کی تلاش کی طرف موڑتے ہیں۔ اگر ہم اپنے شمسی نظام میں ہی دیکھیں تو مریخ، یوروپا اور اینسیلاڈس زندگی کی تلاش کے لیے سب سے امید افزا جگہیں، اور ان سب میں ایک چیز مشترک ہے: مائع پانی کی موجودگی کا امکان، جو زندگی کے لیے، جیسا کہ ہم اسے جانتے ہیں، ایک کلیدی جزو ہے۔ لیکن اب زندگی کی تلاش صرف ہمارے شمسی نظام تک محدود نہیں رہی۔ ٹیکنالوجی نے ہمیں ایک ایسی ناقابل یقین صلاحیت دے دی ہے کہ اب ہم اربوں میل دور دوسرے ستاروں کے گرد گھومنے والے سیاروں کی فضا کا تجزیہ کر سکتے ہیں اور ہم وہاں زندگی کے کیمیائی نشانات تلاش کر سکتے ہیں۔ تو سائنسدان کس طرح کے نشانات تلاش کر رہے ہیں؟ دو طرح کے۔ پہلا ہے ایک حیاتیاتی نشان، جیسے آکسیجن کی بہت زیادہ مقدار۔ یہ پودوں جیسی زندگی کا اشارہ ہو سکتی ہے جو فوٹو سنتھیسس کرتی ہے۔ اور دوسرا، جو شاید زیادہ دلچسپ ہے، وہ ہے ایک صنعتی نشان، جیسے CFCs جیسے کیمیکلز۔ یہ وہ گیسیں ہیں جو قدرتی طور پہ نہیں بنتی، اور اگر یہ کسی سیارے کی فضا میں مل جائیں تو یہ ایک تکنیکی تہذیب کا ناقابل تردید ثبوت ہوں گی۔ اور ہمارے پاس اہداف کی کمی نہیں۔ اب تک 2000 سے زیادہ سیاروں کی تصدیق ہو چکی ہے جو ہمارے شمسی نظام سے باہر ہیں، اور یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دریافت کے امکانات کتنے وسیع ہیں۔ تو آخر میں یہ ایک بڑا سوال رہ جاتا ہے، جس رفتار سے سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں ہی ہمیں کسی خلائی تہذیب کا کیمیائی فنگر پرنٹ مل جائے؟ کیا ہمیں اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ کیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔